میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، ان بزرگوں کو چھوڑو، یہ تو کنارے لگے آپ، ان کی دعائیں لو، خدمت کرو۔ تم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ تم اپنے وقت کو برباد مت کرو، تم ضائع نہ کرو، تم زیادہ سے زیادہ معاش اور اکنامک سسٹم کو مضبوط کرنے کی فکر کرو۔ جو فکر کرے گا اللہ اس کو دے گا۔ آدمی دکان نہیں کھولتا ہے بلکہ آدمی منہ کھولتا ہے، اللہ روزی دیجیے، اللہ روزی دیجیے، اللہ روزی دیجیے، اللہ روزی دیجیے۔ اور روزی عام ہے، محنت کرنا ہے، جفاکشی کرنا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لو تو اللہ کی زمین میں ٹھہر جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں کچھ لوگ مسجد نبوی میں عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، نماز تو کب ہوگی؟ اب وہاں نماز عصر کی پہلے ہوتی ہے، تھوڑا حنابلہ کے مسلک کے مطابق عصر اور مغرب میں کافی فاصلہ ہوتا ہے عربوں میں، تو عصر کے بعد لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرات صحابہ بیٹھے تھے۔ بتایا لوگوں نے کہ یہ لوگ ذکر کرنے والے لوگ ہیں، اللہ 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 اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کا کھانا پینا، تو کہا اللہ بھروسے، کہا میرا درہ لے کر آؤ، میرا درہ، میرا ڈنڈا لے کر آؤ، میرا ڈنڈا۔ جب ڈنڈے کا نام سنا نا تو سب مسجد سے نکل گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ متوکل نہیں ہے، یہ متعاقل ہے، یہ کھاؤ ہے، کھاؤ کھاؤ۔ میرے بھائی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھی کمائیے، اور اس کمائی سے معذوروں کی مدد کر دیجیے، مجبوروں کی مدد کر دیجیے۔ ہاسپٹل جا کر کے ذرا دیکھ لیجیے کہ کوئی غریب ایسا تو نہیں ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کی جانچ نہیں ہو پا رہی ہے، پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو ٹیبلٹ نہیں مل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست بازو سے کماتے تھے اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتے تھے۔ یہ مزاج ہمارے نوجوانوں کا بننا چاہیے۔ نوکری کی تلاش میں آج ہمارا پڑھا لکھا نوجوان ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے۔ نوکری میں کوئی برکت نہیں، برکت تو تجارت میں ہے، زراعت میں، کاشتکاری میں ہے اور تجارت میں۔ آپ یہ مت شرمائیے کہ میں نے بہت ہائی ایجوکیشن حاصل کر لیا ہے، اب میں کیسے دکان کروں۔ ایک جاہل آدمی دکان کرے گا، پڑھا لکھا دکان کرے گا، دونوں میں بڑا فرق ہوگا۔ بزنس کے لیے بھی علم چاہیے، بزنس کے لیے بھی علم چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی نظام اور اکنامک کے نظام کی استحکام پر بہت زور دیا ہے۔ وقت کا دامن تنگ ہے، ورنہ میرے جیسا کم پڑھا لکھا آدمی بھی اب بھی آپ کو گھنٹوں اکنامک نظام پر آپ کو بتا سکتا ہے اسلام کا اکنامک نظام کیا ہے، اسلام مال کے سلسلے میں کیا حساسیت رکھتا ہے، مال کے سلسلے میں اسلام کیا پیغام دیتا ہے۔ وہ ارتکاز کا قائل ہے، وہ جمود کا قائل ہے، وہ فریزر کرنے کا قائل ہے، یا مارکیٹ میں مال کو لانے کا قائل ہے۔ ساری چیزیں اسلام کی اس اکنامک معاملے میں موجود ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ معاشی اعتبار سے ہم سب کو مضبوط ہونے کی فکر کرنا کریں گے انشاءاللہ۔ محنت کرنا ہے، توکل اس کا نام نہیں ہے۔ اب بریانی آ جائے آپ کے پاس، اس کا نام توکل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آیا کہ یا رسول اللہ کیا میں اس سواری کو باندھ دوں؟ ہاں باندھ دو، باندھنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ براق آیا حضور کو معراج میں لینے کے لیے، تو حضور نے خود اس براق کو باندھ دیا، حالانکہ براق بھاگتا نہیں، وہ تو لینے آیا تھا نبی کو، لیکن باندھ کر کے پوری امت کو پیغام دیا پہلے سامان کی حفاظت خود کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر رشتہ داروں میں جائیں، شادی میں جائیں، تو وہاں بھی اپنے پیسے، اپنے موبائل، اپنے پرس کی خود حفاظت کریں۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنے رشتہ دار میں آئے ہیں اور 50,000 روپیہ جیب میں ہے اور لگا دیا کپڑے کو یہاں پہ، اگر نکل گیا، رشتہ دار چور نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، رشتہ دار چور نہیں ہے آپ کا، کوئی چور ہی ہے جو رشتہ دار کیا چلاتا ہے، اور چوری کر کے چلایا تھا۔ پہلے خود حفاظت کرنا ہے، اس کے بعد اللہ۔ ایک آدمی نے کہا اللہ پر بھروسہ کیجیے سارا کام ہو جائے گا، تو میں نے کہا کہ آپ نے بیٹے کی شادی کیا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیا جوان ہو گیا، اس کا حق تھا، پوتا پوتی سب اللہ پر بھروسہ کرتے، پوتا ہو جاتا، پوتی بھی ہو جاتی، شادی کیوں کیا تم نے؟ تو یہاں اللہ پر بھروسہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہاں یہ بھروسہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے نکاح کرو تب پوتے کی امید رکھو۔
تب پوتی کی امید رکھو. اسی طریقے سے اسباب کو اختیار کرنا، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ ہے اصل توکل. تو معاشی اعتبار سے مستحکم ہونا. دوسرا مسئلہ ہے تعلیم. تعلیم میں عصری تعلیم کے سلسلے میں آپ حضرات ہم سے زیادہ واقف ہیں، وہ بھی ضروری ہے اور وہ نفع بخش علم ہے. حضور نے اللہ سے مانگا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ جتنا بھی علم فائدہ پہنچانے والا ہے سب علم کا میں سوال کرتا ہوں. کیا میڈیکل کا علم فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے؟ انجینئرنگ کا علم فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے؟ ہسٹری کا علم فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے؟ وغیرہ وغیرہ. دوا سازی کا علم ہے فائدہ پہنچانے والا نہیں. سارے علم فائدہ پہنچانے والے ہیں. سب علم حاصل کیجیے، لیکن ان سب سے پہلے ضروری ہے کہ دین کا بنیادی علم جس کو حضور نے فرض کیا وہ حاصل کریں. اللہ کے رسول نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر بیٹا بیٹی پر فرض ہے. جیسے نماز فرض. آج کیوں آئے آپ یہاں؟ یہ مسجد کیوں بھری؟ کیوں بھری مسجد آج؟ آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے، مسجد بھر گئی. فجر میں کیوں آئیں گے آپ؟ عصر میں کیوں آئیں گے آپ؟ اس لیے آئیں گے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز فرض ہے. اے کاش ہمارے مسلم بھائی کے بیٹوں کو بیٹیوں کو یہ بات بھی یقین کے ساتھ معلوم ہو جاتی کہ دین کا بنیادی علم فرض ہے. فرض ہے. تو اس فریضے سے ہماری قوم جاہل نہیں رہتی. اب بتائیے، ایمانداری سے بتائیے، کتنے ساتھی ہیں جن کو جنازے کی دعا یاد ہے؟ کتنے ساتھی ہیں جن کو پہلا کلمہ دوسرا کلمہ یاد ہے؟ کتنے ساتھی ہیں جن کو ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرت معلوم؟ کتنے ساتھی ہیں جن کو دعائے قنوت یاد ہے؟ کتنے ساتھی ہیں جن کو دعائے معصورہ یاد ہے؟ کتنے ساتھی ہیں جن کو 10 سورتیں قرآن کریم کی یاد ہے؟ یہ سب فرائض میں شامل ہے، یہ فرض ہے جو بھی میں نے بتایا. کتنے ساتھی ہیں جن کو عقائد اسلامی کا علم ہے کہ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے آدمی کب اسلام سے کفر میں چلا جاتا؟ یہ اتنا ہی فرض ہے. قاسمی بننا، ہاشمی بننا، ندوی بننا، مظاہری بننا، دیوبند سے پڑھ کر کے آنا، بریلی شریف سے پڑھ کر آنا، یہ فرض نہیں ہے. خوب سن لیجیے، یہ فرض نہیں، یہ فرض کفایہ ہے. لیکن میں نے جو ابھی بتایا آپ کو اتنا پڑھنا فرض ہے. قرآن کریم کو بسم اللہ کی بات سے لے کر ناس کے سین تک دیکھ کر کے پڑھنا فرض ہے. پورے کو زبانی یاد کرنا فرض نہیں. امت مشکل میں پڑ جائے گی. اگر حضور سب کو کہتے حافظ ہونا تو امت مشکل میں پڑ جاتی. دیکھ کر کے پڑھنا فرض ہے. یہ اگر ہماری قوم کو یہ بات دماغ میں ہوتی تو یقین جان لیجیے کہ میری قوم کے لوگ اس قدر ناواقف نہیں ہوتے جتنے آج ناواقف ہیں. میں درد کے ساتھ ملک بھر میں کہتا ہوں کہ 96 لڑکے اپنی امی اپنے ابا کو بغیر نماز جنازہ کے قبرستان میں ڈال دیتے ہیں. کتنے؟ 96 لڑکے. اس کے انتظار میں 36 گھنٹے سے ماں کی لاش رکی رہتی ہے وجےواڑا میں. بیٹا سعودی سے آ رہا ہے. ذرا پوچھیے جو بیٹا آ رہا ہے کیا جنازے کی دعا بھی لا رہا ہے؟ کیا اس کو جنازے کی دعا بھی یاد ہے؟ 96 لڑکے کو آج بھی مسلمانوں کے جنازے کی دعا یاد ہے. ان کی ماں مرے گی، ابا مرے گے، دعا کون کرے؟ جیسی درد سے دعا وہ بیٹا کر سکتا ہے، میں اور مولانا محبوب 50 لاکھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ماں دنیا سے گئی ہے اس بیٹے کو جتنا درد ہوگا اتنا درد ہم کو نہیں ہو سکتا. لیکن اسی بیٹے کو دعا یاد نہیں. میرے بھائی، میری ان دونوں باتوں کا وقت ختم ہو گیا. میری ان دونوں باتوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیغام کا دونوں کو حضور نے فرض کیا ہے. یعنی معاشی حالت کی بہتری کو اور حلال کمائی کو بھی فرض کیا ہے. اب بیسک دینی تعلیم کو بھی فرض کیا ہے. میں نے پہلے بتا دیا کہ مولانا بننا، مفتی بننا فرض نہیں ہے، لیکن بیسک تعلیم کو حضور نے فرض کیا ہے اور حلال کمائی کو فرض کیا ہے. حدیث میں فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا کمانا فرض ہے فرضوں کے بعد. یعنی نماز روزہ ان کے اوقات آ جائے تو اس کی ادائیگی کے بعد کمانا ہی فرض ہے. اور نمبر 2 طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. وہ بزرگ، وہ عمر رسیدہ لوگ، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنی عمر زیادہ ہونے کے باوجود بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، دعائیں یاد کریں،
میں بتا نہیں سکتا، میرے میں اتنا دم نہیں ہے، ورنہ طاقت ہوتی تو میں آپ کے اللہ کی مہربانی آپ پر کھول کر رکھ دیتا کہ جو بوڑھا قرآن سیکھتا ہے اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، جو نوجوان قرآن سیکھتا ہے اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اگر وہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا تو اس کا شمار علماء میں ہوگا، اس کا شمار حفاظ میں ہوگا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زبان موٹی ہو گئی، یاد ٹھیک سے نہیں ہو رہا ہے، اور جونیئر کو استاد بنایا ہے۔ بہت جونیئر لوگ، اب امام لوگ ہیں، کم عمر ہے، اب بڑی عمر کے لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی ان کی قربانی ہے، اللہ کو ان سے پیار ہے، اللہ کو ان سے پیار۔ اگر پیار نہ ہوتا تو قرآن سیکھنے نہ دیتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال 5 سال 2 سال 3 سال 20 سال کی عمر میں قرآن نہیں سکھایا۔ کتنی عمر میں سکھایا؟ 40 سال کی عمر میں سکھایا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو بڑی عمر میں قرآن سیکھتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کی سنت کی پیروی کرو، اور جو چھوٹی عمر میں قرآن سنتے ہیں وہ رسول اللہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچپن ہی میں دین سکھا دو تاکہ بچپن غفلت میں نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ کچھ زیادہ بات ہوئی ہو تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ ایک غم ہے، ایک درد ہے قوم کے لیے اور پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے، ملک میں بسنے والوں کے لیے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کے لیے، کہ سب پڑھ لکھ کر کے معاشی حالت کی بہتری میں رہے۔ انشاءاللہ ملک اچھا رہے گا، ملک میں بسنے والے لوگ اچھے رہیں گے۔